حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجات کو، ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسائل کا حل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیارے نگران شورا کا یہ سلسلہ ہے، ان کا یہ پروگرام ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو اور میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور قبلہ نگران شورا دامت قادم القدسیہ سے آپ کے مسائل کا انشاءاللہ حل معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے۔ یاد رکھیے کہ کچھ پرابلمز، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے۔ جب تک وہ ٹائم ڈیوریشن پورا نہیں ہوتا، جب تک وہ سرکل پورا ہوتا نہیں ہے، بیماری انسان کی جاتی نہیں ہے، یا پرابلم انسان کی ختم ہوتی نہیں ہے۔ بعض مسائل ان کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت کو جو ہے وہ گزرنے دیں اور اچھے طریقے کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھتے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر اور عافیت کی امید رکھ کر اور اس کا گمان کر کے آگے بڑھتے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نجات بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی مشکلیں دور بھی فرماتا ہے۔ آج کل ہمارے پنجاب کے مختلف ایریاز میں، اور اگر میں یوں کہوں من حیث المجموع ہمارے پورے ملک پاکستان میں، ایک جو مین پرابلم ہمارے کاشتکار بہن بھائیوں کو جو دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ ہے ٹڈی دل کا حملہ۔ اور یہ ٹڈی دل یہ کیڑا ہوتا ہے جو فصلوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور فصلوں کو چاٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، انتہائی سخت قسم کا جو ہے وہ نقصان کرتا ہے پیداوار میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی تمامی مسلمانوں کو اس ٹڈی دل کے جو مضر اثرات ہیں اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ روحانی علاج بتانے والے بھی موجود ہوتے ہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحبان بھی موجود ہوتے ہیں، اور حکیم صاحب بھی ہیں ہمارے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور نگران شورا بھی ساتھ ہوں گے، تو ان سے بھی ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جنید بھائی الحمدللہ اس وقت موجود ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ جنید بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہے یہ بتائیں کہ ٹڈی دل جو فصلوں پر حملہ آور ہے، اس سے نجات کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو دیکھیں، سب سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس آزمائش سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اولاً تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو، اور بالخصوص ہمارے جو کسان اسلامی بھائی ہیں، ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنی فصلوں سے عشر نہیں نکالا تو یہ عشر پہلے نکالیں، عشر کی ادائیگی کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے، عشر کی برکت سے، جو وقت پر اپنی مکمل عشر ادا کرتا ہے، اس کی زراعت، اس کی فصلیں، اس کی کھیتیاں ہر طرح کی آفات و بلیات سے، زمینی، آسمانی، ناگہانی آفتوں سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے اس کا وظیفہ، اس کا روحانی علاج کیا ہے۔ بالخصوص ہمارے جو کسان اسلامی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ اس پر خصوصیت کے ساتھ عمل کریں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، مدنی سورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ عمل تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا حلیمو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اس کو کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر
اب اس کو پانی سے دھوئیں. پانی سے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر اب اس کا پانی جو کوئی اپنی فصلوں پر، اپنی کھیتی پر، اپنی زمینوں پر چھڑک دے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی زراعت ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گی. بالخصوص ہمارے کسانوں کو چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زمینیں محفوظ ہو جائیں گی. اور کوشش کیجئے کہ اولاً عشر کی ادائیگی یہ لازمی کیجئے گا. اب لکھنا کس طرح ہے تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے. اس مقدس نام کی تعظیم کی نیت سے آپ نے باوضو اس کو لکھنا ہے، باوضو لکھنا ہے. اور اس میں اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی اس میں بالکل حاجت نہیں ہے. اور اس میں جو حرف ہے نا میم یا حلیم، اس کا دائرہ کوشش کریں کہ کھلا ہوا ہو. اور یا حلیمو اس میں جو نقطے آ رہے ہیں تو اس کے نقطے بھی بالکل جدا جدا ہونے چاہیے. اس احتیاط کے ساتھ آپ لکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اس کو پانی سے دھو کر پھر آپ اس کا پانی جو ہے آپ اپنی کھیتی پر چھڑک دیں، اپنی فصلوں پر چھڑک دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زراعت ہر قسم کی آفت سے یہ محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسان اور ہمارے کاشتکار بہن بھائی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنی فصلوں سے عشر دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے دیتے ہیں، لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ کیا مکمل عشر دیتے ہیں یا نہیں دیتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ زخم ہوتا ہے لیکن پھر وہ ناسور بن جاتا ہے. چھوٹی سی ایک بات ہوتی ہے لیکن وہ بات بڑی بھی بن جاتی ہے. اس طرح قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے مسائل جب جمع ہوتے رہتے ہیں تو پھر یہ ایک بڑے وبال کی صورت بھی بعض اوقات اختیار کر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم عشر تو دیتے ہوں، لیکن جو عشر دینے کا طریقہ کار بنتا ہے اور جس طریقے سے دین اسلام کا حکم ہے عشر دینے کا، اس طریقے سے ہم نہ دیتے ہوں. اچھا، بعض اوقات یہاں شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے سلمان بھائی کہ بھئی آپ تو صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، عشر بھی وقت پر نکالتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، آپ تو روحانی علاج بھی کرواتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں آپ، پھر بھی آپ کا نقصان ہو گیا، جی پھر بھی یہ حادثہ ہو گیا، پھر بھی آپ کے ساتھ یہ آزمائش آ گئی. تو یہ بھی بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اچھا، بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں بھی یہ وسوسے آ جاتے ہیں کہ میں ساری چیزیں بھی کر رہا ہوں، فرائض کی پابندی بھی کر رہا ہوں، پھر بھی آزمائش ہے کیسی. جی تو یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی اگر آزمائش آ جاتی ہے تو یہی ہے تو آزمائشیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے، اور ان آزمائشوں کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہی چیزیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. یاد رکھیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے، اس کی جان یا مال میں کوئی آزمائش آتی ہے اور وہ صبر کرے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور وہ صبر کرے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے. کتنی ماشاءاللہ یہ تسلی ہے، ڈہارہ سے اس حدیث پاک کیا. اور اس میں یہاں تک بیان کیا گیا اپنے پیارے جنید بھائی، حدیث پاک میں جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب میں روایت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو کوئی مرتبہ اور مقام دینے کا ارادہ فرماتا ہے. بے شک. اب آدمی ساری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہے نا تو اس مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر پاتا. پہنچ سکتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، جی، اور اس آزمائش پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی برکت سے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. ہم بندے ہیں جنید بھائی، جو ایک قابل ذکر بات ہے یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم بندے ہیں. جی. العبد من لا یخرج عن اطاعت سیدہ، غلام وہ ہے جو اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری سے باہر نہ جائے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، بے شک، ہمارا مالک ہے. وہ چاہے تو ہمیں دے، وہ چاہے تو ہمیں نہ دے. یہ تو اسی کی مرضی ہے. آزمائشوں کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ دیکھیں کسی کو دے کر آزماتا ہے، جی، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے. تو یہ آزمائشوں کی صورتیں یہ بھی مختلف ہوتی ہیں. ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. ماشاءاللہ. چلے جی، مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، بڑی اچھی گفتگو ہے، بات چیت ہے. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، سن بھی لیں اور سن کر عمل بھی کر لیں. اور یاد رکھیے کہ ایک میں ہی نہیں ہوں جو پریشان ہوں، بلکہ آپ دنیا میں جس سے بھی ملیں گے، جس سے بھی حال پوچھیں گے، جس کے بھی معاملات پوچھیں گے، تو آپ کو بندہ بہرحال کوئی اپنی ایسی پریشانی بتائے گا کہ آپ اپنی پریشانی
بھول جائیں گے. جیسا کہ کاشتکار ہمارے بہن بھائی ہیں، ان پر جو ابھی یہ پرابلم آیا ہوا ہے تو یہ واقعی ایک شدید پرابلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کی راہ نکالے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، وہ جب برکت عطا فرماتا ہے تو پھر سارے جو پرابلم ہوتے ہیں یہ ریزالو ہو جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور مشکلیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو نہ چھوڑا جائے، اللہ تعالیٰ کی بندہ فرما برداری کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتا رہے. اور یاد رکھیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا بالآخر ایک وقت ہے. اور تلک الایام نداولھا بین الناس، دن جو ہیں یہ لوگوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج اچھے ہیں کل برے ہیں، آج پازیٹیو ہے کل نیگیٹو ہے، کل نیگیٹو تھا پرسوں آگے پازیٹیو ہو جائے گا، ایک جیسا رہتا نہیں ہے. تو جیسے بھی حالات ہوں بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے اور مایوس بھی نہ ہو، ڈپریسڈ بھی نہ ہو. کچھ پرابلم بندہ خود ہی جو ہے نا وہ اس طرح پریشر اپنے ذہن میں لے لیتا ہے کہ پھر خود ہی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. آج کل جس طرح سے ایک سچویشن ہے، ایک بڑا ہمارا طبقہ ایسا ہے کہ جو فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے. ایک تو مالی پریشانی ہے، مالی پریشانی کے ساتھ ایک اور پریشانی ہے اور وہ یہ ہے کہ گھر کا سکون جو ہے یہ بھی خراب ہو رہا ہے. نگران شورا کی آمد مرحبا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ نگران شورا بھی ساتھ آگے ہیں ماشاء اللہ. اب اس پر یہ بات کریں. ایک تو مالی پریشانی ہے اور دوسرا جو گھر پر آپس میں ہمارے رویے ہیں، جو انداز ہیں، جو نوک جھوک ہے اور آپس میں ایک لڑائی کی کیفیت ہے یا ایک مطالبات کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، معاملہ ہے، یہ ہمارے مسائل کو مزید جو ہے وہ گمبھیر کر دیتا ہے. میں نگران شورا کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں. کل مجھے ایک کال آئی، تقریباً یوں سمجھ لیں کہ یہ پچھلا ٹائم ہی تھا. مجھے کال آئی اور اس پر مجھے بتایا گیا کہ میں نے جو ہے وہ اپنی گھر والی کو جو ہے وہ 4 دفعہ طلاق دے دیے. تو آپ بتائیں اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو ہمارا تو طریقہ کار یہی ہے کہ ہم سے جب کوئی اس طرح کا مسئلہ، شرعی مسئلہ بالخصوص طلاق کا پوچھتا ہے تو ہم اس کو دارالفتہ اہل سنت کی طرف ریفر کرتے ہیں، وہاں سے آپ رابطہ کریں. بہرحال میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں آپ نے آخر یہ طلاق دی کیوں ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو وجہ انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ میں تقریباً 2 مہینے سے جو ہے وہ گھر پہ ہی ہوں، کام کاج نہیں ہے، اب گھر پہ ہیں اور تھوڑی تھوڑی کوئی نہ کوئی ٹک 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 جو ہے وہ آپس میں ہوتی رہتی ہے. اور اب یہ ہوا کہ یہ باتیں کچھ اور زیادہ ہوئیں اور میں پہلے سے ہی جو ہے وہ پریشان آ رہا تھا تو وہ باتیں اور زیادہ ہوئیں، پھر مجھے طیش آیا اور میں نے پھر یہ 4 طلاقیں جو ہے وہ دے دی ہیں. اسی موضوع پر ایک کال بھی ہے، اس کو بھی لے لیتے ہیں. سے سگے اختار محمد ساجد اختار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام مسائل کا حل جاری و ساری ہے. نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی تو لوگ خود خوشی کی طرف جا رہے ہیں اور اوپر سے ٹی ڈی دل کا حملہ بہت سارے شہروں کے اندر، راجستھان کے اندر، یو پی کے اندر کیا ہوا ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کا کوئی علاج بتائیے کہ لوگ خود خوشی نہ کریں اور ٹی ڈی دل سے بھی بچ جائیں. آپ کا سوال بھی پورا ہو جائے. جی میرا سوال تو تقریباً ہو ہی گیا کہ ایک تو جو پرابلم ہے وہ گھر والا ہے ہی ہے، لیکن اب اس پہ طلاق دے دینا یا مار کٹائی کا ماحول گھر میں بنا لینا، کیا کہیں گے اس پر؟ مسئلہ تو یہ بھی گمبھیر مسئلہ ہے. ایک تو پہلے پیسے کی پریشانی ہے وہ نہیں ہے، اوپر سے گھر کا ماحول خراب ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اصل میں اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ، توکل جس کو کہتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم نے پروگرام میں توکل پر بات کی تھی، اور مایوسی سے بچنا، یہ حالات ہمیں پیدا کرنے پڑیں گے. سمے جب بات ہوتی ہے کسی ایک فیملی کی تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس پڑوس میں، اس کے رشتہ داروں میں اس کی کیفیت اور صورتحال کا کچھ نہ کچھ اندازہ بھی ہوتا ہے. تو جب وہ پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں ہے، تو جو اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ اس بات کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ اس کا گھر ٹوٹ جائے یا خود معاذ اللہ وہ خودکشی کر لے. اول تو سوسائٹی رسپانسبلٹی کی بات ہم کر رہے ہیں.
کہ سوسائٹی کی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھے. سوسائٹی میں، معاشرے میں اس طرح کی کمیونٹی اور اس طرح کے کام کرنے والے ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں فعال ہونے کی اور آس پاس کے لوگوں کو بھی ان کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت. جب حدیث میں ایک بات بڑی واضح 40 گھر پڑوس 40 گھر، اور پھر اس کی شروعات میں لکھا ہے کہ 40 دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے. تو جب یہ حدیث میں بھی سر آ گیا، پڑوسیوں کے حقوق اس طرح بیان کر دیے گئے، تو اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو شریعت و دین کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق سمجھ لے تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ شاید کسی کا پڑوسی خودکشی نہیں کرے گا. کیونکہ جب آپ کو سالن زیادہ کرنے اور پڑوسی کے بھوک کا خیال رکھنے، ایسا نہ ہو کہ تم سیر ہو کر کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہ جائے، جب اس طرح کی باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں، کتابوں میں لکھی گئی ہیں اور قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو اب آپ کا شاید ایک ذہن میں سوال آئے گا کہ بھائی ہمارا تو پورا محلہ بیچارہ بھوکا اور وہ پریشان اور تکلیف میں رہتا ہے، ہم کس کا خیال رکھیں؟ تو جب اتنے سارے لوگ مل کر اپنا خیال رکھنے کی، ایک دوسرے خیال رکھنے کی کوشش کریں نا، تو پھر دقت کم ہی رہ جاتی ہے، پریشانی کم ہی رہ جاتی ہے. خاندان والے رشتہ دار مل کر خیال رکھیں، کیونکہ اب جو آپ نے ٹاپک لیا ہے وہ وہی ہے جو ہم کئی دنوں سے ہم کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن. تو اب وہ لاک ڈاؤن کا بندہ عادی بن جاتا ہے. دیکھیں چیزوں کا لوگ عادی بن جاتے ہیں. عادی نہیں بنے نا، یہ تو مسئلہ ہے سر. عادی بن گئے ہوتے تو سمجھ گئے ہوتے. اب اپنے گھر میں دیکھیں، میری بات سنیں، ہم 2 افراد گھر پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. میں آپ کو ہر بات، مجھے پتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو مجھے جو ہے نا وہ مطلب فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. گھر پہ یہ خرچہ میرا آپ کی ذمہ ہے. اب مجھے پتا ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہے. میں ایسی ہم ایک جنرل بات کر لیتے ہیں. یعنی کوئی فرد ہے گھر میں، اس کو پتا ہے کہ میں نے گھر میں دینا ہے، وہ گھر میں کہاں سے دے گا؟ آسمان سے اڑ کے لائے گا؟ کوئی زمین کے پتال سے مطلب کھینچ کے لائے گا؟ کیا کرے گا؟ کوئی لوٹ مار، کوئی چوری ڈکیتی کر کے تھوڑی لائے گا. یا کوئی مطلب اگر کسی سے جائے گا، لینے بھی جائے گا، تو کتنا سا لے کے آ جائے گا. بات یہ ہے کہ جب گھر میں جن کی ذمہ داری، جنہوں نے کھانا ہے، جب وہ لوگ شور مچاتے رہیں گے تو پھر یہی معاملات ہوتے ہوں گے، اور کیا ہوگا. نہیں، یہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسے گھر میں ماحول بن بھی جاتا ہے نا، تو اس کو بھی مرد کو چاہیے کہ اس کو اچھے انداز سے ہینڈل اور ٹیکل کرے. ٹھیک. کیونکہ اگر وہ بھی چیخے گا، چلائے گا، تو پرابلم بڑھ جائے گا. دیکھیے کبھی بھی ڈاکٹر اگرچہ پاگل خانے کا بھی ہو، وہ پاگلوں کے ساتھ پاگل نہیں بن جاتا. ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، ایسی بات. ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی رہتا ہے نا. پاگل خانے میں بھی وہ پاگلوں کی طرح مارنا تو شروع کرتا، پاگل تھپڑ مارے گا تو ڈاکٹر بھی تھپڑ مار دے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. تو اگر گھر کا مرد اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس گھر میں ایک طبیب اور ڈاکٹر اور ایک بڑے کی حیثیت سے ہوں، تو گھر کے جو بھی ماحول بنتا ہے اس ماحول کو اس نے ایک میڈیکلی اور پوائنٹ آف ویو پر اور ایک طبیب کے طور پر کس طرح ہینڈل کرنا ہے، یہ اس کو سمجھنا بھی پڑے گا اور اس کو سیکھنا بھی پڑے گا. یہ کیسے کرنا ہے، بندہ یہ کرتا کیوں ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں جو میری ناقص عقل میں آتا ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میری ایک شخص سے بات ہو رہی تھی، تو پرابلم اسٹریس کا تھا، مینٹل اسٹریس کا پرابلم ہوتا ہے. اگر جب آپ کسی سے ہاتھ چلائیں، اگر آپ ہاتھ چلائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا نا. اب جو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا پروفیشن ہی لڑنا ہے، اگر وہ بھی ہاتھوں سے لڑتے ہیں، ہاتھ تو ان کے بھی تھک جاتے ہیں. جب ہاتھ سے لڑو نا تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، جب ذہن سے لڑو نا تو ذہن تھک جاتا ہے. اللہ واہ جی واہ. گھروں میں ہاتھ سے نہیں لڑا جا رہا، گھروں میں ذہن سے لڑا جا رہا ہے، گھروں میں دل سے لڑا جا رہا ہے. یعنی کہ وہ دل کے اندر جو ہے نا اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی، اور دماغ کے اندر اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی، شور تھک جاتا ہے نا.
اب وہ بیوی کی باتیں سنتا ہے تو کر تو کچھ بھی نہیں سکتا، لیکن دماغ سے بیوی کو جب بھی دیکھے گا اس کے دماغ کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی. دماغ جب لڑتا ہے نا آپ کا، اور جب دل و دماغ جب گھر میں لڑ ہی رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ دماغ و دل نے تھک جانا ہے. صحیح. اور وہ تھکن اسٹریس لاتی ہے. تو وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو میں کہا آپ پوزیٹیو ہو جاؤ، اس نے زن قائم کرو. تو نہیں یار اس تکلیف ہے مجھے اس کی وجہ سے. بھائی تو تم کو تکلیف اس کی وجہ سے، تو وہ جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے تو تم اس کی وجہ سے نیند کیوں برباد کر رہے ہو اپنی؟ بندہ کسی سے محبت کرنے پہ نیند اپنی برباد کرے، یار مجھے تم سے پیار ہے اور اس کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی ہے. مگر جو آدمی مجھے تکلیف دے رہا ہے میں اس کے لیے اپنی نیند بھی قربان کر دوں، اپنی صحت قربان کر دوں، یہ کون سا ایک عقل کا تقاضا ہی نہیں ہے، عقل مندی کا. دماغ کو تو رنگ کے باہر لاؤ یار. دماغ کو تم نے رنگ میں ڈالا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں جناب وہ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو شوگر ہو جاتی ہے، تو جناب وہ فلاں ہی ہو جاتا ہے تو فلاں ہی ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہونا. تو گھر میں جو لڑائیاں ہیں نا، یا ہمارے دفاتر میں جو لڑائیاں، یا ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں ہیں، وہ لڑائیاں اس وجہ سے پرابلم آتا ہے ہمارے. جیسے یہ طلاق کا انہوں نے مسئلہ، تو کیا وہ دماغ تھک گیا، اس نے خودکشی کر لی تو دماغ تھک گیا. اپنے دماغ کے اندر نمبر 1 حسن ظن پیدا کریں، اپنے ذہن میں حسن ظن پیدا کریں، اچھا گمان پیدا کریں. اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ کو محروم کر اسے عطا کر. یہ ارشادات جو ہے نا، یہ یوں سمجھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد سے، اور خود قرآن کریم کے اپنے مبارک ارشادات نے انسان کو، آدمیوں کو، لوگوں کو، بالخصوص مسلمان کو پریشانی سے نکالنے کے لیے یہ ساری چیزیں، مطلب اس سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. صرف ایک ہی ریزن نہیں بیان کیا جا سکتا، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ یقین مانیں، میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو کہہ رہا ہوں، اگر جو باتیں میں نے بھی چند منٹ میں عرض کی ہیں کہ اگنور پالیسی، درگزر والا انداز، معاف کرنے والا انداز، وہ ہوتا رہتا ہے. یار چلو اپنا کام کرو یار، اور بہت ساری چیزیں یار، ثواب کماؤ یار، صبر کرو، صبر پر ثواب ملے گا. تو یوں مطلب کہ ٹھیک ہے، دعا کرو اس کے لیے، اللہ اس کا بھلا کرے، یا اللہ اس کا دل بدل دے، اللہ اس کا سوچ بدل دے. اپنے کام میں لگا رہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ جو میں نے چند منٹوں میں آپ کو بیان کیا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے اور اپنے رب پر توکل کہ اللہ ہے جو بدلنے والا ہے، دلوں کو اللہ بدلتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو وہ قلبوں کو پھیرنے والا ہے. اور کوئی آپ کا موڈ، آپ کا مزاج، آپ کی چیخو پکار، آپ کا کوئی بھی انداز یہ دلوں کو نہیں پھیرتا. دلوں کو تو صرف رب پھیرے گا. اور بندہ اپنے رب کے حضور عرض کرے کہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، کرم فرما دے. یہ جو چند منٹوں میں جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اگر آپ اس سے لے لیتے ہیں، جیسے اس کے بارے میں ایک جواب ہی آتا ہے، یار آپ کون سی، ابھی تھوڑی دیر بعد سلمان بادشاہ یہی کہیں گے، آپ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو، آپ کون سی باتیں کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تو کرنے والے کو سارے ایسا تھوڑی کہ معاشرے میں کوئی ہے ہی نہیں. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ باتیں کہ قرآن میں، حدیث میں، بزرگوں کی سیرت میں یہ باتیں ایگزسٹ ہیں یا نہیں ہیں. امام اعظم علیہ رحمہ کسی نے تھپڑ ماری تو آپ نے اس کو فرمایا نہیں فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت کے دن کو مقام دے تو تجھے جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، یا تجھے جنت میں لے جاؤں گا. اگر کسی کے اوپر کچرا گرا بزرگ کے اوپر، انہوں نے فرمایا نہیں فرمایا کہ یہ اس کو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا، پھر لوگوں نے کہا یہ کون سا شکر کا مقام ہے؟ تو فرماتے ہیں جس پر آگ پھینکی جائے، اگر کچرا پھینکنے میں اکتفا کر لیا گیا تو وہ شکر نہ ادا کرے. کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ ایک بزرگ کے پاس گئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور عرض کی حضور آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں اور تنہائی اختیار کی ہوئی، آئیں بارش کے لیے دعا کریں. تو کہتے ہیں میں بیٹھا کمرے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اعمال کی وجہ سے آسمان سے
آگ نہیں برس رہی، یعنی تم بارش برسنے کی دعا کروا رہے ہو، میں تو شکر کر رہا ہوں کہ آسمان سے آگ نہیں برس رہی۔ یہ ایسے سیرتوں کے پہلو ہمارے سامنے ہیں، کوئی مطلب کوئی ایسا نہیں، یہاں بھی آس پاس میں بھی تھوڑا آپ نظر دہرائیں گے تو ملیں گے۔ یہ وہ باتیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے نہ آپ کا گھر ٹوٹے گا، نہ کوئی چھوٹے گا، نہ کوئی روٹھے گا اللہ نے چاہا، نہ کوئی طلاق ہوگی، نہ رب نے چاہا تو کوئی خودکشی ہوگی۔ آپ کو آپ کے رب پر بھروسہ ہے، آپ کا رب ہے جو آپ کے حالات بدلے گا، آپ کا رب ہے جو آپ کے لیے رزق کھولے گا، تو سب رب کے دستے قدرت کے اندر ہیں۔ وہی ہے جو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر دے گا۔ تو اس میں بندہ مارا ماری کرے، لڑائی جھگڑے کرے، مایوس ہو جائے، اداس ہو جائے، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، بولا آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے، تو آپ کو اسٹریس ہو گیا ہے، تو پھر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ کو مائیگرین ہو گیا ہے، تو آپ کو یہ ہو گیا ہے، پھر آپ کو ڈیپلیٹ دے دیں گے، آپ کو یہ دے دیں گے۔ اور واللہ عالم، میں ایک سے ہی اپنے بات کر رہا ہوں، اس تمام تر چیزوں کے بعد ہی مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، سال بھر آپ کو آنا انہی باتوں کے اوپر ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو اس نے بھی تھیراپی کر کے آپ کو لانا وہی ہے، آپ درگزر سے کام لو، درگزر، کیونکہ کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا میڈیسن علاج نہیں ہے، ان کا علاج خود پیشنٹ ہے، پیشنٹ ہی اس کا علاج کر سکتا ہے، مریض کے ہاتھ میں ہی اس کا علاج ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جب تک مریض اپنا علاج نہیں کرے گا علاج نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کین ڈو اینی تھنگ، ڈاکٹر کانٹ ڈو اینی تھنگ، اونلی وہ آپ کو ایک میڈیسن دے سکتا ہے جس سے آپ کو ایک ریلیکس فیل ہوگا، وہ میڈیسن کا اثر ہے کہ آپ کو لگے گا مجھے ایک ریلیکس فیل ہوا، وہ اس کے ایک کیمیکل ہے جس نے آپ کو مینٹلی طور پر تھوڑا سا ایزی کر دیا ہے، بٹ وہ آپ کے اس پرابلم کی میڈیسن نہیں ہے۔ اس پرابلم کی وجہ سے جو چیز آپ کی باڈی کے اندر پیدا ہوئی ہے، جیسے بخار خود کوئی بیماری نہیں ہے، بخار کسی نہ کسی چیز کا ریئیکشن ہے، تھروٹ انفیکشن ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کو بخار آ جاتا ہے، تو وہ اس انفیکشن کو جس کی وجہ سے بخار آیا ہے اس کو دور کرنے کی میڈیسن دی جاتی ہے۔ میں رائٹ سر؟ جی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میری بات کا آپ یقین کریں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میرے ساتھ 3 ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر زیرک ہے، ڈاکٹر کامران ہے اور ڈاکٹر سلمان ہے۔ میں کو ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں نے ان ڈاکٹروں کے ساتھ رہ گئے، جیسے علماء کے ساتھ، مفتیان کرام کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے تو علم اور اس طرح کی چیزیں اور مسائل کچھ نہ کچھ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اتنا میں ان ڈاکٹروں کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں نے ان کی باتیں سنی اور ایک زمانے سے میں پروگرام کر ہی رہا ہوں، تو میں اپنی تمام تر دیکھنے سننے والی جو فیملیز ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹریس، اداسی، ڈپریشن، یہ پریشر، اس کا علاج صرف اور صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اونلی ان یور ہینڈ۔ اور آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کی چند باتیں بیان کی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے صحیح طور پر ریئلٹی کے ساتھ اپنے رب کے سپرد کر دیں، ماشاءاللہ، اپنے رب کے سپرد کریں، پھر تقوی اختیار کریں، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ نکال دیتا ہے، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں تک اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ ایسے واویلا کر کے لڑائی جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا طلاق دینے سے آپ کا رزق کھل جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ صلہ رحمی کریں گے تو رزق کھلے گا، اور اگر قطع تعلق کرو گے اور لوگوں کا دل دکھاؤ گے تو رزق بند ہونے کے اندیش ہے۔ اسی بات، نمازیں پڑھو گے تو رزق کھلے گا، نمازیں نہ پڑھنے والوں کے رزق تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، یہ آپ اس کو راضی کرو، وہ آپ پر اپنا رزق کشادہ فرما دے گا۔ صحیح۔ تو میری یہ درخواست ہے آپ سے، اگر میں نے جو کچھ اس وقت، چونکہ میں میڈیکل کی دنیا میں بھی میں نے بلا اجازت ان کے پاؤں ڈال دیے، تو میں چاہوں گا کہ یا تو دھکا مار کے باہر نکال دو یا پھر اسٹیم لگا دینا تاکہ یوں غلطی نہ ہو۔ ڈاکٹر زیرک وہاں سے UK سے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ میں اپنے وہ نفسیاتی حوالے سے مہر ثبت کرتا ہوں آپ کی جو باتیں آپ نے کی ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے اپنی تھوٹس، اپنی سوچوں کو جو ہے وہ مینیج کرنا بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو بھی اس کا کرونا وائرس کا شکار ہے، کیونکہ انسان کا بیہیویئر، انسان کی پرسنالٹی یہ سوچوں کا ہی مجموعہ ہے، اور سوچوں کے ذریعے ہی ہم جو ہے وہ ذہنی طور پر اپنے اوپر اسٹریس لیتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے بنیادی طور پر میں کچھ مدنی پھول عرض کروں
पेश करूं नाज़रीन के लिए कि आप देखें, आप एक लिस्ट बनाएं, उस पेज को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक तरफ लिखें मनफी सोचें जो आपके जहन में आ रही हैं। अब मनफी सोच मिसाल के तौर पर एक हो सकती है जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, खाना नहीं है, हो सकता है मैं भूखा मर जाऊं। ये एक मनफी सोच है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस। अब इसके अपोजिट लिखें कि इसका मुझे रद्द कैसे करना है। अब मैं चंद एक मिसालें देता हूँ। पहले तो मेडिकल तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं कि अगर इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पानी मुयस्सर है, खाना हो सकता है चंद दिनों तक मुयस्सर ना आए। पानी के बगैर इंसान जो है चंद दिनों के अंदर मर जाता है, लेकिन खाने के बगैर कई हफ्ते जो है वो जिंदा रह सकता है इंसान। तो एक तो ये शुक्र करे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है पानी तो मौजूद है, खाना भले ना हो। अच्छा, इस पर मजीद मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। बर्फानी रीच होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं, तो वो देखें कि 6-6 महीने सोए रहते हैं, न खाते हैं न पीते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनका भी तो एक निज़ाम उसका अल्लाह ताला चला रहा है। तो एक ये मैंने मिसाल दी कि मनफी सोच आ रही है तो उसका यानी कि खाने के हवाले से हो सकता है मैं भूखा मर जाऊं या मेरे बच्चे भूखे मर जाएं, तो उसका रद्द यूं करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि पानी तो मौजूद है, पानी ना होता तो मैं तो दिनों के अंदर जो है वो मेरी जिंदगी चली जाती। कई हफ्ते हैं और आज तक ये भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से और फाइनेंशियल लॉस की वजह से अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया कि जहां भूख की वजह से कोई भी पेशेंट जो है वो दुनिया से चला गया है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला भला करे दावत इस्लामी का, दीगर फलाही तंजीमों का, कि इस वक्त कम्युनिटी में वो स्पिरिट मौजूद है कि जो है वो इंशाल्लाह भूख की वजह से कोई नहीं मरेगा और राशन मिलता रहेगा। ये एक मैंने यानी कि मनफी सोच का रद्द बताया। अब इसी तरह दीगर आप मनफी सोचें, मतलब मिसाल के तौर पर एक और एंग्जाइटी या मनफी सोच हो सकता है कि मेरी कोरोना वायरस की वजह से जो है वो डेथ हो जाए। अब इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने कई जो है वो क्लिप्स, ऑडियो वीडियो रिलीज किए हैं स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पर कि भाई अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो कम और बेश भी 1% जो है वो लोग जो है वो उससे भी कम जो है वो कोरोना वायरस की वजह से उनकी डेथ हो रही है, और उसमें से भी अक्सरियत वो के जो दीगर उनके पास साथ बीमारियां होती हैं। तो बहरहाल इसमें भी अगर डेथ के हवाले से भी आप देख लें कि चले अगर अल्लाह ना करे कि मेरी मौत हो भी जाती है तो भाई ये इसमें भी तो काफी सारे फजाइल हैं। उलमा ने इस पर बयान किया है, यानी कि कोरोना वायरस वबा है, इसमें अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो एक तरह की वो शहादत की मौत है। तो यूं मजीद जो है वो हर तरह की मनफी सोच की एक लिस्ट बनाए और अपने तौर पर अपनी उस सोच का पॉजिटिव उसका जो रिएक्शन है या जैसे आपको सोचना है वो अपने आप को संभाले। मैं सवाल करूंगा यहाँ पर, यहाँ आप जो फरमा रहे हैं, जैसे आपने ये कोविड-19 की बात की, तो आप मतलब क्या इसका जहन बना लें कि भाई अब बस मरने वाले हैं हम, कि भाई शहादत मिलने वाले, अब मैं शहीद होने वाला हूँ, चले मरना नहीं है, अब ये बंदा बना ले भाई अब बस मैं शहीद होने वाला हूँ, ये मतलब कम से कम जो कोविड का शिकार हैं, जिनको अलामात हैं, ये उनके लिए एक अर्ज की है। बाकी तो के लिए मैंने पॉजिटिव कहा था कि भाई आप देखें कि 99% चांस है कि इंशाल्लाह आपको ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कब ऐलान हुआ है कि आप कोविड से ही मरेंगे, अगर कोविड नहीं हुआ तब नहीं मरेंगे? ऐसा तो कोई ऐलान नहीं, कोई ऐलान नहीं है। बात तो मौत की है ना, किसी ने भी ऐलान नहीं किया कि आपको अगर कोविड हो गया तो आप मर सकते हो, वरना अदरवाइज आपको मौत नहीं आएगी। ये किसने ऐलान किया अब तक? कोविड में भी मौत हो जाए ये भी यकीनी नहीं है, कंफर्म नहीं है। नहीं, अच्छा फिर कोविड डिजीज की वजह से ही लोग मरे हैं या कोविड की वजह से जो अंदर से ऑलरेडी डिजीज थी उसकी वजह से लोग मरे हैं? ये होता ही ऐसे ही है कि कोविड की वजह से उसका जो सिस्टम है, जो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं वो एक्सेजरेटेड हो जाता है, बढ़ जाता है और फंक्शनिंग पे आ जाता है, जिसकी वजह से उनके डेथ रेट ज्यादा। तो हदीस मौजूद है भाईजान, हदीस मौजूद है ना कि अल्लाह ताला को सेहतमंद मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है। ऐसी बात। तो आप हदीस पर अमल करें, अपने आप को सेहतमंद रखें, बीमार ना होने दें अपने अंदर बाहर से खुद को। मतलब मैं आपको तो आप यूँ समझे कि टोटल ये जितना भी उदासी, मायूसी और ये जो स्ट्रेस है, ये सब है, ये कुरान और हदीस की तालीमात से दूर होने की वजह से है।
اگر بندہ دیکھ لے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں، واقعات بھرے ہوئے، تو میری سمجھ تک اس کو اتنا زیادہ پرابلم ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا ایک اور پازیٹیو پہلو یہ نکلتا ہے کہ ابھی بیسیکلی ایک طرح سے یہ پینڈیمک ہو گئی ہے، لوگوں نے سر پہ سوار کر لیا ہے اس چیز کو، لیکن ہم اوورآل دوسری ڈیزیزز کے اسٹیٹسٹکس پہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیوبرکلوسس کے، ٹی بی کے مریض ہیں، ان کی سالانہ کتنی امواتیں ڈائگنوزڈ ہوتی ہیں، کتنی ہمیں پتہ چلتی ہیں، یا ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں کتنے ہیں، تو وہ اگر ریشو نکالتے ہیں تو وہ بھی تو ہمارے لائف کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کو ایشو نہیں بنایا گیا نا، ایشو نہیں بنائیں گے، لیکن اس کو ہم نے اپنا حاوی کر لیا ہے۔ وجہ سے پینک نہیں ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ بات آپ میڈیا پر وائرل کر دیں کہ اتنے لوگوں کو ٹی بی ہے، آپ بس لوگوں سے دور رہیں، ایسا بھی آپ کو ٹی بی نہ ہو جائے۔ اب یہ چیک کریں ٹی بی پھیلتی کیسے ہے؟ ٹی بی بھی کھانسی سے پھیلتی ہے، کھانسی سے پھیلتی ہے، بلغم سے پھیلتی ہے۔ اگر کوئی ٹی بی والا آدمی تھوک دے، بلغم نکال دے اور اس کے اندر سے کوئی چیز ہو، لیکن میں نے یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مطلب اگر کوئی جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو کولیسٹرول ہے، کولیسٹرول اچھا شوگر تو کئیوں کو ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، شاید شوگر کے پیشنٹ بہت زیادہ ہوں گے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی یہی پروپوگنڈا ہو جائے، نہیں اتنے لیول کی ٹیسٹنگ ہو جائے، ہاں، اور نہیں پروپوگنڈا بھی اگر ہو جائے کہ آپ شوگر، آپ لوگوں سے دور رہے ورنہ کوئی اس کو شوگر ہو تو آپ کو بھی شوگر ہو جائے گا، اب ہر آدمی شوگر ہی پوچھتا رہے گا، تو اصل میں وہ ہے نا کہ کچھ ہمارے بھی ہاتھوں کے کمال ہیں، زیادہ یہی ہے۔ ہاں، تو اگر تھوڑا سا ایزی احتیاطی تدابیر اپنی جگہ رکھیں، مگر اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ مدینہ مدینہ ٹھیک ہے جی۔ بیمار وہی ہوگا جسے اللہ چاہے گا کہ بیمار ہو، صحیح، یہ بات یاد کر لیں، بیمار صرف وہی ہوگا جسے اللہ چاہے گا بیمار ہو، صحت مند صرف وہی ہوگا جسے اللہ چاہے گا یہ صحت مند ہو جائے۔ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو بیماری نہیں آئے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو دنیا کا بیسٹ میڈیکل دے دو اس کو صحت نہیں ملے گی۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے دستے قدرت میں صحت ہے، عزت ہے، ذلت ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سب کچھ اللہ ہی کے دستے قدرت میں، تو بندہ رب پر بھروسہ کرے کہ خودکشی کرے۔ درست فرمایا۔ چلیں جی کال شامل کرتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں جی۔ میں جنید بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے خارش بہت آتی ہے، خارش کا کوئی روحانی علاج ہو، وظیفہ ہو تو یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہترین کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں بہت سارے روحانی علاج بھی ہیں، گھریلو علاج بھی اس میں ماشاءاللہ لکھے ہوئے ہیں، تو اسی میں ہی یہ وظیفہ موجود ہے، تو یہ کتاب بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃ طلب فرما لیں۔ جو خارش کے مریض ہیں نا، تو خارش زدہ شخص خود پڑھ لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر یہ آیات دم بھی کر دیں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل خارش کا مرض یہ جاتا رہے گا۔ اور دیگر جو ظاہری تقاضے ہیں، ظاہری معاملات ہیں، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، دھوپ کے حوالے سے، تو اس کا بھی آپ اہتمام کریں، اس کا بھی خیال رکھیں، اور جسمانی حوالے سے جہاں اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے اس کا بھی خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کے حوالے سے اللہ پاک کی رحمت سے خارش کی بیماری آپ کو نہیں لگتا کہ خارش کا ایک بنیادی وجہ غذا ہے؟ مجھے جو میری جو اپنی ایک اندازہ ہے، آپ نے درست فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھے جی، جو انہوں نے وظیفہ دے دیا، لیکن اپنی غذا کا ضرور نوٹس لیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدا یہ بدن کا حوض ہے، حدیث ہے، میدا جو نا یہ بدن کا حوض ہے، یعنی میدے میں جو جاتا ہے نا یہ اسی کی ساری سپلائی ہوتی ہے، تو اپنی غذا کا ضرور جائزہ لے کہ آپ کھا کیا رہے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک نفسیاتی علاج، نفسیاتی ڈاکٹر، وہ نفسیات، ماہر نفسیات، اب یہ ٹھیک ہے، ہاں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ شاید اس بات کو لے کے خارج کی ایک اپنی پرابلم یہ ہے کہ اس کو جتنی لفٹ کراؤ نا اتنی بڑھتی ہے۔ اگر آپ مینٹلی طور پر پریشر لے لیں اور اس طرف آپ نہ جائیں، خارج کی طرف، تو وہ الگ الگ قسم کی ہوتی ہے خارشیں۔ خارش تو ایسا ہوتی ہے کہ
मेडिकल कंडीशन में भी होती है। और एक चीज़ पे भी आपने सही तवज्जो दिलाई है कि सोच ले तो फिर वो खारिश नहीं, सोच नहीं, खारिश आपको एक दफा कॉलिंग देती है हो गई और आप मतलब के करते हैं, वो फिर खारिश करना शुरू। ठीक है। अगर आप छोड़ देना और अब वो कॉलिंग आएगी तो आप उसको लिफ्ट ना कराएं, ये थोड़ा सा प्रेशर ले लें, तो इससे भी बचत की कोई सूरत निकल आती है। क्योंकि उसको जितना छेड़ो ना वो इतनी छिड़ती है खारिश। जैसे स्केबी से, लेकिन ये कि ब्लड इन्फेक्शन है और स्किन इन्फेक्शन है, फिर डॉक्टर की तरफ भी जाना पड़ता हाँ है, जी, हाँ जी, हकीम साहब की तरफ भी जाना पड़ता है। जी जी। इसमें मैं कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का अर्ज़ करता हूँ कि जो जिनसे अपने खाने पीने में अगर इनसे बचा जाए खारिश के दौरान तो इंशाल्लाह खारिश से हिफाजत होगी। सबसे पहले ये है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए कि जो कब्ज़ पैदा ना करे। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ पैदा होती है तो फिर क्या होता है कि इसके सबब से बहुत सारे फासिद मादे खारिज नहीं होते और फिर जिस्म के अंदर जो है खारिश भी पैदा होती है, तो इसका एक सबब ये है। अब कब्ज़ से बचने के लिए ये है कि सबसे पहले आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसी तरह से खाने पीने में सब्ज़ी का, फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाए। और इसी तरह से तली हुई चीज़ें जो होती हैं और मैदे से बनी हुई अशिया, इनसे बचा जाए। जैसे कि बेकरी का आइटम होते हैं या मिठाइयाँ होती हैं, तो ये सब चीज़ें कब्ज़ पैदा करती हैं, तो फिर ये कब्ज़ आगे जाके खारिश का सबब बनती है। एक तो ये है। चंद एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप कई बीमारियों के साथ खारिश का सबब बनती है। जी, बड़ा गोश्त, ऐसे मरीज़ों को देखा है कि बड़ा गोश्त है, गाय का, भैंस का जो गोश्त अगर खाते हैं तो उससे ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता है, उससे बचा जाए। अंडा और मछली ऐसे मरीज़ों को नुकसान करती है, जो देखा है तजर्बात में। इसी तरह से ऐसी चीज़ें कि जो गैसेस पैदा करती हैं, तो जब गैसेस ज़्यादा पैदा होती हैं तो भी ऐसे मरीज़ को फिर नुकसान पहुंचता है, उसका खारिश का मर्ज़ बढ़ता हुआ महसूस होता है। तो गैस कौन सी चीज़ें पैदा करती हैं? वैसे तो हर चीज़ ही अल्लाह ताला ने उसमें फ़ायदे रखे हैं, मगर ये कि मरीज़, हर शख्स को अपने एतबार से अपने ग़िज़ा का इंतखाब करना होता है, जैसा कि क़िबला निगरान शूरा ने इरशाद फरमाया। तो अब इसमें आप जायज़ा लेते रहे। जी, गोश्त है, अंडा है, मछली है, इससे एक तो बचना है। फिर ये कि ऐसी चीज़ें जो गैस पैदा करती हैं, उसके अंदर है आलू है, गोभी है, बैंगन है, अरवी है, इसी तरह से चने की दाल और माश की दाल। मूंग मसूर की दाल फ़ायदा करेगी और चने और माश की दाल, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचा जाए। और अगर सब्ज़ियों में आप लौकी है, टिंडे है, तोरई है, कद्दू शरीफ है, और इसी तरह से अमरूद का इस्तेमाल करें, तरबूज का इस्तेमाल करें, खरबूजे का इस्तेमाल करें, आलू बुखारे का इस्तेमाल करें। ये तमाम इस तरह के जो फ्रूट हैं और सब्ज़ियों को इस्तेमाल में लाएँ। और बिलखुसूस जो आपने 3 चीज़ों से ज़्यादा बचें, नंबर 1 अंडा, मछली और बड़ा गोश्त। तो बाज़ों की जिनको देखा है कि जिन्हें बहुत ज़्यादा खारिश की कसरत होती है, हर अलग अलग स्टेज होता है, तो ऐसा देखा है कि वो अगर जहाँ खालें जमा होती हैं ना, जैसे जानवरों की, बड़े की, तो अगर ऐसी जगह पर भी जाते हैं ना, तो देखा है कि उनको खारिश का मामला उनका बढ़ जाता है, हो जाता है जी। दूसरा ये भी है कि डॉक्टर साहब बताएंगे, ये तो इन्होंने एक ग़िज़ा की तरफ लेकर गए, लेकिन फैब्रिक को नोट करें। बाज़ औक़ात फैब्रिक ये स्किन के तौर पर आपको खारिश ले आता है। इसी तरह बाज़ों को धुएं से खारिश हो जाती है। जैसे औरतें बाज़ औक़ात किचन में, उनको धुआं जो है ना, वो किसी चीज़ से एलर्जिक हो जाती है। अब वो एंटी एलर्जिक मेडिसन डॉक्टर आपको दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी थक जाते हैं खारिश का, इनको ये डायग्नोज ही नहीं कर पाते कई डॉक्टर तो, कि भाई खारिश है किस चीज़ से। आपको ब्लड की प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम, वो तो यही चीज़ें, चंद चीज़ें चेक करेंगे डॉक्टर। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगेन रिपीट करता हूँ, मोस्टली डिजीज वो हैं, बीमारियां वो हैं जिनका ट्रीटमेंट खुद पेशेंट के हाथ में है, मरीज के हाथ में है। महज मेडिसिन पर जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करवाने के बजाय साथ साथ, बल्कि प्रायोरिटी बेस के ऊपर आप उन चीज़ों को ज़रूर गौर करें जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ना डॉक्टर आपके घर में, ना रूहानी इलाज वाला आपके घर में, ना हकीम आपके घर में, आप खुद हैं। वरना ये आपको रूहानी इलाज देंगे, आप पढ़ें माशाल्लाह, कुछ ना भी फ़र्क पड़े तो सवाब तो मिलेगा। रूहानी इलाज का एक फ़ायदा ये है कि आपको बीमारी दूर ना भी, ये औराद और वज़ाइफ पढ़ने का, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने का सवाब तो मिलेगा अगर नीयत अच्छी हुई तो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ है ना, डॉक्टर का ले लोगे, हकीम साहब को ले लोगे, तो फ़र्क नहीं पड़ा तो साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है।
تو یہ چیز ہے. روحانی علاج کا سائیڈ افیکٹ کوئی بھی نہیں ہے, یہ تو بات ہے. یہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور بہت ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کی. اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں اگر ہم ایڈ کر رہے ہیں. جو پروفیشن کرتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, وہ بھی اس چیز طرف دھیان دیکھ لیں کہ بعض ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس ایریے کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے ان کو جیسے فرض کریں, جیسے انہوں نے کہا جی بالکل, قربانی جانور کی کھا لیں, جانوروں کی کھا لیں, یا لیدر گارمنٹس کی جگہ پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہاں پہ, یا کوئی کیمیکل کی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کی جگہ پہ, ایسی جگہ پہ وہی جیسے آپ نے بتایا کہ الرجک اس کے اندر ہو جاتا ہے. ایک تو یہ چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری یہ ہے کہ کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں انسان کے اندر, جیسے ڈائبٹیز پیشنٹ ہے یا اور کوئی دوسری پتے کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خارشیں اڑ جاتی ہیں, تو ان کی طرف بھی دھیان دینا پڑتا ہے خدا نخواستہ. لیکن وہ ایک سرٹن اس ایج کے بعد ہوتی ہیں کہ آپ کی ایک ایج ایسی آ جاتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ 3-4 فیکٹر ہیں, اور اس کے اندر جو آپ نے بات بتائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ اپنی پریونشن کر کے اس ڈیزیز سے بچ سکتا ہے. پریونشن بیٹر دین کیور. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ مریض اپنا علاج خود کر سکتا ہے, اس کے اندر پریونشن کر کے اپنا علاج خود کر سکتا ہے. ایسا پرہیز بھی تو مسئلہ ہے. پرہیزگاری جو ہے نا جی, میں نے پرہیز سے ایک چیز سیکھی ہے کہ جس طرح پرہیز کرنا مشکل ہے نا, ویسے ہی پرہیزگاری بھی بہت مشکل ہے تو صحیح. ویسے آپ ایک خوشبو جو ہے وہ چیز ہے, جیسے ایک بندے کو کولیسٹرول اگر کسی کا ہائی ہے اور اس کے سامنے بیف بریانی خوشبو جو ہے وہ لٹا رہی ہو اور بندہ پرہیز کرے, یہ تو ایک امتحان ہے. اسی لیے امتحان کے بعد ہی تو رزلٹ ہے. واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. صحیح, لے لیں ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے صاحب کو میں یہ کہاں آپ کے سامنے بیچارے کچھ اللہ اکبر, نہیں کہہ سکتے آپ ان کو اپنے کوئی پروگرام میں ایسا لو تو پھر تھوڑا بیچارے کو لیں. آپ جب بولتے ہو تو پھر میسیجز ہیں, میں ان کو شامل کر لیتا ہوں. یہ ہے جی 5 تولے سونا جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں مل جائے. اللہ اکبر. اللہ پاک عافیت کے ساتھ اسباب پیدا فرمائے. آپ کا گمشدہ مال, گمشدہ سونا اللہ کرے آپ کو مل جائے. 2 وظیفے عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جس جگہ سے وہ گم ہوا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے, اور دوسرا ایک وظیفہ ایسا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. دونوں ہی روحانی علاج سماعت فرما لیں. جس جگہ سے آپ کا یہ سونا چوری ہوا ہے اس مقام پر کھڑے ہو کر, وہیں قریبی کھڑے ہو کر سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے, والسماء والطارق, یہ 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں. روزانہ پڑھنا ہے تا حصول مراد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے. اور دوسرا کثرت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ اپنی زبان پر جاری رکھیں. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہاں کریم نہیں ہے, کلیم ہے, جیسے کلیم اللہ, تو یہاں کلیم ہے. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تا حصول مراد. یہ وظیفہ بھی آپ جاری رکھیں, مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ گمشدہ مال, یہ گمشدہ سونا یہ آپ کا مل جائے گا. اور کوشش کریں, یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں, جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, دیگر کاغذات ہوتے ہیں, یا اپنے پرسنل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سنبھال کے رکھنی ہوتی ہیں, تو اپنی ان تمام قیمتی اشیاء پر جب بھی آپ احتیاط کے ساتھ رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 10 مرتبہ یا جلیلو یہ پڑھ کر آپ دم بھی کر دیا کریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی چیزیں چوری ہونے سے, گم ہونے سے یہ بھی محفوظ ہو جائیں گے. تو دیگر مدنی چینل کے ناظرین, آپ اپنے گھروں میں بھی جائزہ لے لیں. آپ اپنے آفیسز وغیرہ میں, دکانوں پر جو بھی آپ کی قیمتی اشیاء ہیں, پہلے سے ہی پیش کی ایسے حفاظتی اقدامات کر لیں کہ چوری نہ ہو. اور اللہ نہ کرے اگر ہو بھی جائے تو یہ 2 جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے مطابق عمل کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں مل جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور میسیج ہے, احتیاط میں عرض کر رہا ہوں جی, کہ اپنی الماری پر اور اپنے مختلف ڈراز کے اوپر یہ لکھ لیں. دیکھیں جب چیزیں کھو جاتی ہیں نا, اب جیسے انہوں نے وظیفہ بتایا, تو اب جہاں چوری ہوئی وہاں پر یہ یاد آ جائے گا کہ وہاں پر جہاں چوری ہو جائے وہاں کھڑے ہو کر وہاں پر جا کر سورہ طارق پڑھنی ہے. تو یہ لکھ لیں. اب سورہ طارق پڑھنی ہے تو یہ مخارج درست ہوں, مطلب صحیح پڑھنی ہے جیسے پڑھنا چاہیے. تو سورہ طارق پڑھیں, طارق نہ پڑھ, طارق ہے ہی نہیں, طارق ہے. تو یہ مخارج کی اور لفظوں کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے.
پھر وہاں لکھ لیں کہ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر میں نے ڈھونڈنا ہے. درود شریف بھی پڑھتے رہیں، یہی ہے جی. تو یہ چیز انشاءاللہ یہ لکھ کر لگا رہے، یہ میں آپ سب کو مشورہ دے رہا ہوں، لکھ کر لگا لیں. اور آپ کے دراز پر ایک چھوٹی سی پرچی لگا لیں، 10 بار یا جلیلو، مطلب پرچی پہ لکھ لیں 10 بار یا جلیلو اول کے درود پاک. یہ لکھ کر یہ لکھ لیں، پروگرام کے بعد لکھ لیں، کو 10-20 پرچیاں بنا لیں اس کی، اور اپنے الماریوں پر، اپنے الماری کے اندر کے حصے پر، اپنے دراز پر، اپنی جہاں فائلنگ کرتے ہیں وہاں پر، ان تمام جگہ پہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں گم کر کے چپکا دیں. جب بھی آپ یہ چیز رکھیں گے تو آپ کو یہ پرچی نظر آئے گی، اور آپ دیکھ کر پڑھیں گے یا جلیلو، یا پڑھ کے اس چیز پر دم کریں، یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو. تو یہ 10 بار دم کر کے آپ رکھ دیں، پیسے رکھ دیں. تو گھروں میں بعضوں کا چوری کرنے کے واقعات ہوتے ہیں کہ چوریاں گھر میں ہو جاتی ہیں، تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے. جس طرح آپ سونے سے پہلے کنڈی نہیں لگانا بھولتے، تو اس طرح یہ چیز جب بھول جاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا جتنے بھی سو دیکھنے سننے والے ہیں، آپ کی جو چیزیں غائب ہوئی ہیں، چوری ہوئی ہیں، آپ بتائیں کہ کتنی ایسی چیزیں تھیں کہ جن پر آپ نے یہ ایک تو بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ رکھیں، اللہ نے چاہ تو وہ بھی چیز چوری ہونے سے بچ جائے گی. اور پھر اگر یا جلیلو پڑھ لیتے ہیں تو مدینہ تو وظیفہ بھی زبردست ہے، تو وہ رکھ دیں. اور آپ نے یہ عمل کیا، اور دیگر حفاظتی جو اقدامات ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے کیے. جب آپ کو پتہ ہے کہ گھر سے ایک چیز چوری ہو جاتی ہے، یا کچھ اس طرح کے دفتر سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، تو پھر کھلی رکھنے کا بھی کیا فائدہ ہے؟ جب مکھیاں زیادہ ہوں تو کوئی مٹھائی کھلی رکھتا ہے کیا؟ ڈھک کر اب ہمیشہ شکایت کرتے ہو یار مکھی جب دیکھو میرے رسگلے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، تو بھیا رسگلہ ڈھک کے رکھو نا بھائی. مکھیاں ہیں تو آئیں گی، نہیں ہوں گی، نہیں آئیں مکھیاں نہیں ہوں. جب پتہ ہے کہ میرے دفتر میں یا میرے ادارے میں یا میری فیکٹری میں یا میرے گھر میں اس طرح کے اندیشے ہیں، تو کیوں اتنے ٹینشن میں جیتے ہیں؟ چوری ہو جانے کے بعد کی جو پریشانی ہے اس سے بہت کم محنتیں، کوششیں جو آپ اس سے پہلے کی کر سکتے ہیں. آپ جیسے یہی جو ہمارے سلمان مدنی کہہ رہے تھے کہ یہ بات بھی ہے، جیسے پرہیز کا کہہ رہے تھے نا کہ پرہیز، میں آپ کو بتاؤں علاج میں جتنی تکلیف ہے نا پرہیز میں نہیں ہے. علاج میں پین بہت ہے. اچھا پرہیز میں بچت ہے، علاج میں خرچہ ہے. واہ. پرہیز میں بچت ہے، علاج میں خرچہ ہے. صحیح. اور علاج میں درد ہے، تکلیف ہے، ایک کے بجائے 10 بیماریاں ہو جاتی ہیں. پرہیز میں وہ تکلیف نہیں ہے جو بیماری کے بعد علاج میں ہے. واہ جی واہ. تو چیزیں کھونے سے پہلے کی جو کوشش ہے نا اس میں کم محنت ہے اور کم توجہ ہے، لیکن اس کے بعد جو پرابلم ہے نا یہ نہ کرنے کی صورت میں. اللہ بچائے. یہ بتاؤ، یہ جو انگلش کا ایک جو ورڈ ہے نا پریونشن بیٹر دین کیور، اس کو پکڑ کے لگے کہ احتیاط یہ علاج سے بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے ہیں. آپ سے ایک پوچھنا تھا کہ میرے جگر میں جو ہے پس پڑ گیا، تو اس کے لیے کوئی حکیمی علاج یا روحانی علاج ہو یا ڈاکٹروں کی طرف سے کیا احتیاطی کرنی چاہیے، اس کا علاج بتا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی برکت نصیب عطا فرمائے. اللہ آپ کو شفا دے، تندرستی دے. خارش والے نے بیچارے نے فون کیا، اللہ آپ کو بھی تندرستی اور شفا عطا فرمائے. آمین. سارے مریضوں پر اللہ کرم فرمائے. موجیں لگ گئی ہیں آپ کے تو مدنی چینل پر، حکیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، روحانی علاج والے بھی بیٹھے ہیں. اب خوابوں کی تعبیر والا بٹھا دو، لوگ اب اٹھتے رہیں گے نہ پوچھتے رہیں گے ادھر یہ خواب دیکھا تھا تو میرا بولے گا اب دوبارہ سو جاؤ. چلے جگر کی خرابی کے حوالے سے آپ نے بتایا نا، آپ ہمت رکھیں، حکیم صاحب کا پرابلم ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. جیسے نگرانی شورا نے فرمایا پرہیز، تو اس معاملے میں بھی آپ احتیاط، کھانے پینے کے حوالے سے پرہیز وغیرہ کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں، خیال رکھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا. ایک وظیفہ ہے، ایک عمل آپ نے کرنا ہے. دیکھیں 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں آپ لے لیں، 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں آپ نے لینی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد یہ مختصر سا آپ نے عمل کرنا ہے. سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. آپ زردئی رنگ سے یا زعفران سے صرف آیت کا یہ حصہ لکھ لیں. باوضو آپ نے لکھنا ہے. تینوں پلیٹوں پر آپ نے لکھ لی فجر کی نماز کے بعد. اب اس ایک پلیٹ میں پانی ڈال کر صبح نہار منہ آپ پی لیں، ایک دوپہر کے وقت اور ایک
رات کے وقت سونے سے پہلے 3 ٹائم آپ یہ پانی ڈال کر پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے جگر کا جو بھی مسئلہ ہوا انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا. مگر یہ بات یاد رہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. ایک مشورہ بھی آپ کو دینا چاہوں گا، دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. یہاں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے نا، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے. آپ کے شہر میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہوگا، تو وہاں سے بھی آپ یہ پلیٹوں والا کورس کر سکتے ہیں تعویذات عطاریہ کے بستے سے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل یہ دیکھا ہے کئی مریض ایسے آئے الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کہ جن کے گردوں میں پتھریاں تھیں، جن کے جگر خراب تھے، معدہ خراب تھا، اور اس طرح کے بڑے موذی امراض میں وہ مبتلا تھے. تو الحمدللہ عز و جل یہ 1 دفعہ کورس کیا، 2 دفعہ کیا، 3 مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا کرم ہوا کہ وہ صحت یاب ہو گئے. اور اپنا اعتقاد بھی مضبوط رکھیے گا، یقین کا کامل ہونا ضروری ہے، اعتقاد مضبوط ہونا ضروری ہے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں. اللہ پاک شفا دینے والا ہے اور آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کریم شفا عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. اس میں ایسا ہے کہ جیسے الگ الگ امراض کے جیسے اسٹیج ہوتے ہیں، جس طرح سے جو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے. تو اس کا یہ ہے کہ بجائے کوئی یہاں سے ہم کچھ بتائیں اس کو ٹوٹکا کرنے کے بجائے آپ باقاعدہ کسی اچھے ماہر ڈاکٹر سے یا طبیب سے مل کر اس کا باقاعدہ علاج کروائیں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہو. خلیل بھائی کی تھیوری بدل گئی. اصل میں خلیل بھائی سمجھ میں آئی ہے نا، لیور ایبسس ہے نا، جگر میں پس ہے. اب اس میں 2 سچویشنز ہوتی ہیں، سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سائز کا لیور ایبسس ہے. اگر وہ چھوٹے سائز کا ہے تو بعض اوقات دواؤں سے انجیکشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر سائز اس کا بڑا ہے، زیادہ لیور کو انوالو کیا ہو، تو پھر باقاعدہ اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے. اب وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے خلیل بھائی نے بات کی وہ بالکل صحیح کی. بہت جگر کے پرابلم بہت بڑھ گئے، بہت زیادہ بہت زیادہ. پلیوٹڈ واٹر اس کا وہ پرابلم مین ہوتا ہے. نہیں اصل تو اس پہ اگر آپ ٹیسٹ کروا لینا، میرا خیال ہے ہم اس وقت 6 بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اگر 6 کے 6 ٹیسٹ کرائیں جگر کا تو شاید ہی کوئی ایسا جگر کا ٹیسٹ ہے جو فیٹی لیور نہ شو کرے. صحیح فرمایا. ہم تقریباً کے فیٹی لیور ہیں، ہمارے لیوروں پر کچھ نہ کچھ فیٹ کم یا زیادہ، کسی پر اتنا زیادہ کہ فیٹی فیٹ. ٹیسٹ سمجھنا مشکل ہوگا کہ یہ اس جگہ پر فیٹ ہے کہ لیور ہے. تو لیکن چونکہ ہماری غذاؤں کا کوئی ٹھکانا، یہ تربیت نہیں ہے ہماری. اصل میں آپ کو بتاؤں، میں تو دعوت امیر سنت کے بعد جو یہ امیر سنت نے جو پیٹ کا قفل مدینہ لکھی اور یہ سب، اس کے بعد سچی بات ہے سمجھ میں نہ شروع ہوا. زندگی کے 25 سال تک تو یہی نہ سمجھ سکے کہ غذاؤں کے مضر اثرات کیا ہو سکتے ہیں، پتہ ہی نہ تھا نا. حالانکہ جب سے پیدا ہوئے ہیں پہلا کام روئے تھے، دوسرا کام کھایا تھا، مطلب دودھ پیا، ٹھیک ہے. تو یہ اپنے کام تھے، رونا اور کھانا. تو یہ پیدا ہوتے ہی ہم نے کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے، اور ہمیں 25-30 سال ہو گئے، ہمیں آج تک تربیت ہی نہیں ہے ہماری، ہم نے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا. اچھا گھر میں بھی یہ تو مدنی چینل اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے کہ مدنی چینل، اور وہ بالخصوص امیر علیہ سنت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ خود ایک باعمل شخصیت ہیں، اور پریکٹیکلی انہوں نے کیا کہ خود بھی بچے، نبی پاک کی امت کو بچنے کی انہوں نے تعلیم بھی ارشاد فرمائی. تو یہ ہے اصل چیز. تو میں اپنے آپ کو دیکھوں، یہ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. ہم لذتوں کے پیچھے کھو گئے اور ذائقوں کے پیچھے کھو گئے. اب وہ مایونیز سے ذائقہ بنتا ہے، وہ مسالوں کے مار دھار سے ذائقہ بنتا ہے، کہ تیلوں پر تیل مارنے سے ذائقہ بنتا ہے، کسی چیز سے بھی بنتا ہے. اپنے گھر میں بھی یہ بولے گا یار کیا ٹیسٹی ڈش بنائی ہے، لیکن اس کے بعد اس ٹیسٹی ڈش نے جو ٹیسٹ خراب کرنا ہوتا ہے نا، اللہ بچا، وہ اللہ کی پناہ. تو یہ چیزیں جو میں نے رمضان المبارک میں بھی بیان کی تھی، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے کچن کو کنٹرول کریں. آپ کا کچن کنٹرول ہوگا تو آپ کے بچے کنٹرول ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے جو کہ مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ موٹا ہو رہا ہے یا اس کے اندر پرابلم آ رہی ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ بیٹا آپ یہ نہیں کھاؤ. آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور باقاعدہ وہ کھانا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچے کو کھائے گا تو بچہ بیمار ہو جائے گا، بچے پریشانی ہو جائے گی.
اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مئی نہیں کھانا بچے کو. کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں پیرنٹس سے کہہ رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے دسترخوان پر وہ چیزیں ہی نہ لائیں تبھی ہو سکے گا. نہیں جو بیمار ہے وہ پھیکا کھانا کھائے گا. والدین کو کہا نا. نہیں والدین بھی کیا پرہیزی کھانا نہیں یہ کھانے کھائیں, میں نے میٹھا اس لیے موٹاپے کی بات کی, نمک مرچ کم کر دیں. ہاں والدین بھی یہی کریں, والدین بھی یہی کریں, کیونکہ والدین اگر یہ کریں گے تو پھر ان کا کون کرے گا؟ ابھی تو والدین کو اللہ تعالیٰ صحت دے کہ یہ اپنے بیمار بچوں کا کر لیں گے. کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ بیمار ہو جائیں گے تو بچے ان کا کریں گے؟ یہ خیال ہے ذہن سے نکال دیں. وہ اللہ جس کو نصیب کرے گا وہ ماں باپ کی خدمت کر لے گا, ورنہ والدین کو چاہیے اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو زیادہ صحت مند رکھیں اور مضبوط رکھیں. یہ میں والدین کو وہ ڈائریکٹلی عرض کر رہا ہوں, صحت مند رکھیں اور مطلب کہ مضبوط رکھیں اپنے آپ کو پلیز, کیونکہ اللہ کرے کہ اولاد آپ کے ساتھ دینے والی بن جائے, لیکن یہ بات تجربات سے ثابت ہے, مشاہدے ہیں اس کے, یعنی مشاہدوں سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کے ذاتی تجربات سے محفوظ رکھے, آمین. تو مشاہدوں کی بات کر رہا ہوں, تو مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے ہی نہیں, اور اللہ کرے کہ نہ ہو, آمین. آپ کو بھی نہ ہو, آمین. لیکن یہ باتیں ہیں, آپ کے بھی علم میں ہیں کہ ماں باپ بیمار بچوں کا خیال رکھ لیں گے, لیکن بیمار ماں باپ کا خیال بچے نہیں رکھ پاتے. اللہ رحم کرے. یہ بہت برا حال ہے معاشرے کا. یہ کورونا وائرس سے بڑا وائرس ہے جس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. تو والدین اپنے آپ کو صحت مند رکھیں تاکہ کم سے کم ڈپینڈڈ ہو. جی یہ میری تمام والدین سے ریکویسٹ ہے پلیز. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ علی صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ دسترخوان میں جو ہے بچوں کے حوالے سے کیئر کریں. یہاں چھوٹے بچوں کو تو ہم چلیں آپ کسی طریقے سے کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن جب بچہ ایک سرٹن ایج کے بعد چلا جاتا ہے, اور آج کل جو دور چلا ہوا ہے کہ آن لائن آپ شاپنگ کر کے وہ کھانے منگوا لیتے ہیں, آپ نے سبزیاں وغیرہ پکا دی ہیں گھر کے اندر, اب وہ بچہ وہ نہیں کھا رہا ہے, اس نے جی موبائل پہ کال کی اور وہ 200-300 روپے کا برگر شرگر جو بھی آتا ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسی سچویشن کے اندر جو آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آن لائن بہت زیادہ ہو رہی ہے, بالخصوص اس سیزن کے اندر جو کرونا کا سیزن آپ جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر آن لائن کے اوپر بہت زیادہ لوگ گئے ہوئے ہیں. اب وہ جب چیزیں لے کر آتے ہیں گھر کے اندر, اس کو کس طرح پریونشن کیا جائے؟ پھر آہستہ آہستہ ہوگا نا, ایک ساتھ نہیں ہوتا, شروع سے تربیت نہیں ہے. بچے کا پہلے تو ایک مزاج بنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بیٹا پوچھ کر کام کرو. یہ ہمیشہ بچے کا مزاج ہونا چاہیے کہ اپنے بڑوں سے پوچھ کر کام کرے. یہ پوچھتا کیوں نہیں ہے پھر؟ کیونکہ بڑا جہاں منع نہیں کرنا ہمیں منع کر دیتا ہے, اور جب منع کر دیتا پھر بجائے یار پوچھوں گا تو منع ہو جائے گا. تو بڑا مطلب کہ نو ہے نا بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. جی یس کو تھوڑا سا کشادہ کریں, نو کو تھوڑا ریڈیوس کریں. صحیح. تو یہ آپ کو پوچھے گا, تو جب پوچھے گا تو پھر ڈائریکٹ نہیں منع کر دیا نا, کیا اپنے گھر میں بنا لیتے ہیں, اب یہ کر لیتے وہ کر لیتے, تھوڑا سا دینا پڑے گا, فلیکسیبلٹی لانی پڑے گی. صحیح. تب جا کر بچے آپ کے کنٹرول میں آئیں گے, ماشاءاللہ, ورنہ ڈائریکٹلی مشکل ہے. جی کال شامل کرتے ہیں. میرا مسئلہ میدے کا ہے. میری میدے کی رپورٹ جو ہے ایچ پائلوری پازیٹیو آئی تھی, اس کے بارے میں بتا دیں مجھے علاج. جی ایچ پائلوری ان کا پازیٹیو آیا تھا. بیسیکلی ایک طرح کا سمجھ لیجیے کہ السر کی کیفیت ہوتی ہے. السر دو قسم کے ہوتے ہیں. ہاں, اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک جراثیم ہوتا ہے اس کے ذریعے جو ایچ پائلوری ان کا ڈائگنوس ہوا, اور ایک فوڈ ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ان کا جو ایچ پائلوری ڈائگنوس ہوا ہے یہ کیوریبل ہے, ٹھیک ہونے والی چیز ہے. اپنے مقامی ڈاکٹر سے یہ مشورہ کر کے ایک کورس ہوتا ہے 15 دن کا, اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ سوچیں وہ بہتر ہو جائے گا. وہ کیوریبل ٹھیک ہے, ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے احتیاط. کھانے پینے میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ودن 15 ڈیز یہ کور کر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ان کا میسج ہے کہ امی جان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا, گھر میں امن کا ماحول نہیں ہے, میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی ہوں, میری عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے, 17 سال ہے, آپ مجھے کیا بتائیں گے؟
پھر بات کھول کر ہوئی نہیں اور ہونے بھی نہیں چاہیے. ایک جنرل سے انہوں نے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ایک تو گھر میں امن پیار و محبت سکون عطا فرمائے اور ہمت و صبر سے کام لیں, واویلا نہ کریں. اور میرا اس میں ناقص مشورہ یہ ہے کہ بکثرت درود پاک پڑھیں. سبحان اللہ. بکثرت درود پاک پڑھیں. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف پڑھتی رہیں, اور آپ پھر اس کا اثر دیکھیے گا کہ اس کا اثر کس قدر آپ کے سامنے ریپڈلی اثر ہوگا. انشاءاللہ جلد تر آپ کو اثر نظر آئے گا. لیکن یہ ہے کہ بس پڑھتی رہیں اور نماز آپ کی ایک بھی قضا نہ ہو, اور اگر نمازیں نہیں سیکھی تو سیکھ کر پڑھیں, سیکھ لیں. یہ 2-3 چیزیں کریں, کیونکہ یہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی ذات میں ایک تو خود پہلے تو آپ کو سکون نصیب ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ جب جیسے ہی آپ کو سکون نصیب ہوگا نا تو آپ کو آس پاس بھی لگے گا کہ ماحول اچھا ہو گیا ہے. کیونکہ جب میری آنکھ میں پانی ہوتا ہے تو مجھے باہر کی شے دھندلی نظر آتی ہے. جی. جب میری آنکھ کا پانی صاف ہو جاتا ہے تو مجھے باہر کی شے بھی واضح نظر آتی ہے. تو سم ٹائم خود اپنی ہی سوچوں پر اس طرح کے گرد و غبار چڑھ چکے ہوتے ہیں, جو الحمدللہ اس طرح کے نیک اعمال سے وہ گرد و غبار جھڑ جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں, اور بڑا کلاؤڈ کلیئر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. میں جو ابھی معدے کے حوالے سے کسی نے کال کی تھی, تو اس حوالے سے ایک علاج بھی عرض کر دیتا ہوں. تو یہ ایک آسان سا گھریلو علاج ہے. اگر اس کی پابندی سے اس کو استعمال کریں ان دواؤں کو تو اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بند گوبھی, ایک پھول گوبھی ہوتی ہے, ایک بند گوبھی ہوتی ہے. اسے تقریباً 15 دن اس کو مسلسل استعمال کریں. جیسے سبزی اسی سے بنائیں, اسی کو کھائیں, اور اسی طرح سے دن میں 3 مرتبہ اس کا جوس نکال کر, جیسے اس کو گرائنڈ کر لیں, اس کا جو جوس ہوگا وہ دن میں 3 مرتبہ ایک گلاس جو ہے پیا جائے. تو یہ ایک بہت فائدہ مند چیز ہے. اسی طرح سے ان کو چاہیے کہ یہ لال مرچیں اور ہری مرچیں کھانا بند کریں, اور کالی مرچوں سے بنا ہوا ہلکی مرچوں سے یہ چٹپٹی چیزیں بالکل بند کر دیں. کالی مرچوں کا کھانا کھائیں, اور لوکی, ٹنڈے, تورئی, یہ 3 سبزیاں ایسی ہیں کہ جو ان کو اس حوالے سے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور علاج کے طور پر ایک آپ گھریلو علاج اپنے گھر کے اندر اس کو کر سکتے ہیں. ہلدی, ایک تو پسی ہوئی ہلدی بازار میں ملتی ہے جو ہم سالن وغیرہ میں جیسے ڈالتے ہیں, ایک ثابت ہلدی ہوتی ہے, اور ایک ملتی ہے جو کہ سبزی کی دکانوں پر ہوتی ہے کچی ہلدی. کچی ہلدی آپ نے لینی ہے, یہ آپ 6 گرام لے لیں. دوسری چیز آپ نے لینی ہے, یہ بھی گھر کے اندر دستیاب ہوتی ہے, سونف, یہ آپ نے 6 گرام لینی ہے. اور تیسری چیز ہے اس کے اندر ملیٹھی. ملیٹھی بھی گلے کے لیے لوگ عام طور سے استعمال کرتے ہیں, تو کچھ الفاظ یہ جانا پہچانا ہے, تو یہ آپ 12 گرام آپ نے لینی ہے. کچی ہلدی اور سونف 6 گرام, اور ملیٹھی جو ہے آپ نے 12 گرام لینی ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ملیٹھی کا آپ نے چھلکا اتار دینا ہے. ملیٹھی کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو اتار دیں. اس کے بعد پھر ان تینوں دواؤں کو موٹا موٹا تھوڑا سا کوٹ لیں. سونف تو باریکی ہوتی ہے, ہلدی جو کچی ہلدی ہے اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں, اور ملیٹھی کو بھی تھوڑا سا کوٹ لیں. کوٹنے کے بعد اس کا کیا کرنا ہے کہ رات کو اس کو 1 گلاس نیم گرم پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں, اور صبح تک یہ بھیگی رہے, اور صبح آپ اس کو چھان کر اس کا پانی پی لیں. تو چند ماہ اس کا استعمال کرنا ہے. ایسے دیکھا ہے ایسے یہ جو مرض ہوتا ہے تقریباً 5-6 ماہ تک بھی اس کا علاج چلتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اپنی کیفیت بہتر محسوس کی اور چٹپٹی چیزیں تو بریانیاں, تو پیزے, پکوڑے, سموسے, یہ سب چیزیں آپ نے شروع کر دینی ہے, تو پھر دوبارہ مرض لوٹنے کا خطرہ ہے. تو جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہوتا آپ نے احتیاط کے ساتھ, پرہیز کے ساتھ, جیسا کہ قبلہ نگران شورا نے بھی ابھی ہمیں اس حوالے سے کافی مدنی پھول عطا فرمائے, تو پرہیز کے ساتھ آپ نے اس عمل کو اگر کرتے رہیں گے, روزانہ یہ رات کو بھگو کے رکھ دیں, صبح اس کو استعمال کر لیں, پی لیں اس پانی کو, تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ آپ کے معدے کے اندر جو زخم وغیرہ ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے, اور انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. جی, یہاں میسج ہے کہ میرے سر میں دن 2 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک درد رہتا ہے, بڑا لیمیٹڈ سا درد ہے, اللہ رحمت فرمائے, اللہ شفا عطا کرے. دن 2 سے 7 بجے تک گرمی کی وجہ سے بھی کس نے سوال کیا؟ یہ میسج کے ذریعہ ہے. نہ میل ہے نہ فیمیل. یعنی میں اگر میل ہوتا تو میں ان کو مشورہ دیتا کہ جس جگہ پر یہ ہے نا
وہ جگہ بدلیں پھر دیکھیں 2 سے 7 درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کسی حوالے ہے. جگہ بدل لیں, انوائرمنٹ بدل لیں, بات چیت والا موڈ بدل دیں, تھوڑا سا وہ بدل دیں, پھر دیکھیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. ٹھیک. گرمی کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ سب. آپ یہ کر کے تو دیکھیں, جگہ تو بدلنے, بھلے گرمی بھی ہو کچھ نہیں, اتنی گرمیاں ہوتی ہے کہ سب کے سر میں درد نہیں ہوتا. مطلب دیکھیں یہ نا میں نے انبیاء سنت کو دیکھا ہے کہ بعض جیسے پرابلم اگر کوئی سے بدن میں فیل کریں گے نا تو آپ ایک ایک غذا کا نوٹس لیتے ہیں, یار یہ کھایا تھا اس سے کچھ ہوا کہ نہیں ہوا, وہ کھایا تھا اس کو چھوڑ کے دیکھو, پھر چھوڑ دیں گے فرق پڑا نہیں, پھر وہ چھوڑ دیں گے وہ آ جائے گی, کیونکہ فرق تو پڑا نہیں تھا. تو یوں تو یہ مطلب کہ بہت پہلے اپنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, یہ خود معالج ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ اپنا ٹریٹمنٹ بہت اچھی طرح کرتے ہیں. ایون کہ ڈاکٹر بھی اگر, یا ان کو بھی پتا ہے, ڈاکٹر سلمان کو, خلیل بھائی کو پتا ہوگا کہ ان کو کوئی آپ علاج بھی دیں گے تو علاج کے اندر بھی یہ پوری اس کی ایک سائنس لے لیتے ہیں, تاکہ پھر اس علاج کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرہیز کیا کرنی ہے, بلکہ وہ دوا کو بھی ایسا لیتے کہ بس دوا بھی سوچتی ہو کہ کہاں پہنچی ہو. واہ جی واہ ماشاءاللہ. ایسا نظام ان کا. تو یہ بڑے مطلب کہ سمجھداری والے معاملات ہیں نا, اس لیے میں نے عرض کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بہت میں نے میرے مائنڈ میں ایک سمپل سا ٹریٹمنٹ آیا تھا. نہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اس کے اندر کہ یہ آپ ججمنٹ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور بالخصوص اس کیس کے اندر جو بتایا ہے, واحد جو ہے یہی ایک ریزن نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سرکمسٹنسز ایسے ہوں جہاں وہ اس وقت موجود ہوں اس ٹائم پیریڈ کے دوران کہ وہاں پہ ایسی سچویشنز ہوں, ماحول صحیح نہیں ہو, نیند کا کوئی انداز بدل دیں, کچھ ایسی چیز کریں. تو جیسے مثال کا ہو سکتا ہے 1 بجے کھانا کھاتے ہوں, 2 بجے سر کا درد شروع ہوتا ہو, اور 7 بجے تک ان کا ہاضمہ سیٹ ہوتا ہو, پھر اس کے بعد سر کا درد چلا جاتا ہو. تو کھانے کے ٹائمنگ چینج کریں. یعنی آپ کو میں ونس اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں, آج کے پروگرام کا یہ تھیم بنا لیں کہ مریض کا علاج موسٹلی مریض کے ہاتھ میں ہوتا ہے. واہ جی واہ ماشاءاللہ. نہیں یہ تو ڈاکٹر صاحب کمال کا مطلب بالکل صحیح چلتا رہے گا یہ تو ماشاءاللہ. آپ نے بالکل ماشاءاللہ بہت بہترین مدنی پھول عطا فرمائے. اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک تو جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا, مگر ایک درد سر بعضوں کو ہوتا ہے کہ جس کا تعلق سورج کی روشنی سے بھی کہا جاتا ہے. میں اس کا انکار نہیں کیا. جی آپ نے جو درست مدنی پھول ارشاد فرمائے, سب سے پہلے تو اس پہ توجہ والا جو سر درد ہوتا ہے نا اس کا ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے. نہیں مطلب جب آدمی جگہ بدلے گا تو دھوپ والی چیز بھی بدلے گی, بہت ساری چیزیں بدلیں گی. ایسی بات ہے, چھاؤں بھی اللہ کی نعمت ہے سب. میں ایک بہت میرے پاس جو اصل میں ہے نا کہ ہمارے پاس یوں آپ کی طرح مریض نہیں آتے, لیکن جو ایشوز ہیں نا لوگوں کے جو ہم سے ڈسکس ہوتے ہیں تو وہ ان میں مرض اپنے آپ ہی نکل رہا ہوتا ہے. وہ ہم سے یہ نہیں آ کر بات کریں کہ میرے کولیسٹرول ہو گیا, میرے بلڈ پریشر ہو گیا. وہ ہم سے جو پرابلم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اسی کا وہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں آ گئی ہوتی ہیں. صحیح فرمایا. ہم جیسا آدمی ان کو یہ بولتا ہے بھائی یہ ختم کرو تو باقی نیچے ساری چیزیں سیٹ ہونا شروع. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جی کال شامل کرتے ہیں. جی میرا خلیل بھائی سے سوال ہے کہ قوت مدافعت بڑھانے کا نسخہ کا فرما دیجیے کہ اس میں کون سے پھل کھانے چاہیے جس سے قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ مسائل کا حل فرما رہے ہیں. تو نگران شورا اور معاشرہ میں سے بھی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا بھی فرمائیے گا. اللہ کریم صحت عطا فرمائے, قوت مدافعت میں برکت دے. آمین. اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. اس کے لیے آپ سیب کا استعمال کریں اور انار کا استعمال کریں, خوبانی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لیچی ہے اس کو استعمال کر لیں. اور بھی یعنی جو بھی پھل آپ کو دستیاب ہوتے ہیں موسم کے اعتبار سے, تو یہ سبھی جو ہے جسم کے لیے اپنے اپنے فوائد رکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیگر چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں, زیتون شریف کا استعمال کر سکتے ہیں, اسی طرح سے انجیر کا, کیلا, اور وٹامن سی کا زیادہ رول. جی, اور اسی طرح سے آلو بخارا ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آملہ ہے, آملہ بہت اہم چیز ہے یہ قوت مدافعت کے لیے, یہ استعمال کر سکتے ہیں. دارچینی کا, ادرک کا قہوہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں, یہ بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے بکرے کا گوشت ہے اور دیسی مرغی کا گوشت ہے, یہ جسم کے لیے بہت مفید ہے, اس کا سوپ بنا کر بھی اگر پئیں. اسی طرح سے مچھلی ہے, یہ بھی بہترین اس حوالے سے مفید ہے. موسم کے اعتبار سے اس کو استعمال کیا جائے.
اور مچھلی کے سر کا جو سوپ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ مفید چیز ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی نسخہ جیسے آپ نے پوچھا تو اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، 50 گرام اخروٹ، 50 گرام پستے اور 50 گرام تقریباً آپ بادام، اخروٹ، پستے 50 گرام لے کر اس کو 1 پاؤ شہد کے اندر جیسے پیس کر مکس کر کے شامل کر لیں اور صبح شام 1 چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ بھی جسم کے حوالے سے، قوت مدافعت کے حوالے سے بہت مفید چیز ہے۔ تو یہ سب تو ہیں باتیں کھانے کی۔ اب یہ ساری باتیں یہاں کر ختم ہوتی ہے کہ جو آج مدنی پھول ہمیں ارشاد فرمائے کہ کیا ہم نے نہیں کھانا اور کیا کھانا ہے، اس پر اگر غور کیا جائے گا تو اب بعض چیزیں ہوتی ہیں ہم کھا تو رہے ہیں لیکن وہ چیزیں کہ جو نہیں کھانی چاہیے وہ بھی چل رہی ہیں، تو پھر یہ جن چیزوں کا کھانے کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی، وزیر آباد سے میاں عمر شہباز صاحب ہیں، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا سے کہیں کہ اولاد کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے پیارے نبی کے صدقے میں، اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ حصول اولاد کے لیے آپ ہی بتا دیں۔ نہیں، اولاد کا وظیفہ لے لیتے۔ دعائے ابراہیم یہ پڑھیں دونوں میاں بیوی۔ دعائے ابراہیم یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ یہ پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے بعد مکمل نماز ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے جی، مزید کال شامل کرتے ہیں۔ ہاں جی، میں نے ایک آدمی کے ساتھ کاروبار کیا تقریباً 10-15 سال، تو 10 سال کا وہ مجھے حساب نہیں دے رہا، مجھے نہ کہتا کوئی پیسہ نہیں ہے، تو کوئی وظیفہ ایسا حضرت جی مجھے بتا دیں کہ میں اب مجھے وہ پیسے دے دے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وظیفہ لے لیں، حکمت عملی بھی لے لیں، کہ بعض اوقات حکمت عملی سے جو کام ہو جاتا ہے نا وہ اپنی جگہ۔ وظیفہ تو بالکل 100% لیں اور وہ پڑھیں کیونکہ اس کی تو ایک اپنی برکتیں ہیں، لیکن حکمت عملی بھی لازمی طور پر دیکھیں کہ کون سی ایسی بات ہے جس سے وہ نہیں دے رہا، اور آپ وہ کون سی حکمت عملی شرعاً جو درست ہو وہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کو مطلب آپ کی مطلوبہ شے کی طرف بھی وہ آ جائے۔ یہ بھی تھوڑا سا غور کیجئے گا، غور کرتے رہا کریں، اپنا جائز حق وصول ہو جائے۔ بعض اوقات کسی کو پیسے دیے ہوتے ہیں، رقم دی ہوتی ہے، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، کسی کو پیسے دیے نہیں مل پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا مذل یا معز۔ مذل، اور پہلا جو صفاتی نام اس میں ذال کے ساتھ ہے، ذال ہے، یا معز یہ ذا کے ساتھ ہے نا، تلفظ کی درستی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام یا مذل یا معز، یہ آپ 75 مرتبہ پڑھیں گے، 75 ٹائمز۔ تو یہ 75 مرتبہ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ پڑھ کر اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، صحیح دعا کریں کہ یا اللہ پاک میرا جائز حق مجھے مل جائے، ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خیر کے ساتھ مجھے میرے پیسے واپس مل جائیں۔ تا حصول مراد آپ یہ دعا کریں اور اس وظیفے پر عمل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گی کہ آپ کو آپ کا جائز حق مل جائے گا انشاءاللہ۔ جمعہ کو اثر پڑھ کے بھی اگر آپ کو توفیق ملے تو جمعہ کو اثر پڑھ کر آپ قبلہ رو بیٹھ جائیں اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو اس کا ورد جاری رکھیں۔ جب سورج غروب ہو جانے کا یقین ہو جائے اس کے بعد اپنے رب سے دعا کریں، اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اس سچویشن سے ہٹ کر ہے، یہ جو کال انہوں نے کی ہے اس سے ہٹ کر میں ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ایک بڑی پیاری اور خوبصورت بات کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ آپس میں طے کریں تو انجان بن کے طے کریں، تاکہ اس کے بعد آپ کے تعلقات معاہدہ جب بھی کریں، معاہدہ جب بھی کریں تاکہ بعد میں جو تعلقات ہیں، جی ہاں جی، اپنے رہو گے۔ اس کو تھوڑا سا وہ میں نے یہ عرض کیا تھا، جب آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں کیا ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی ڈیل کرتے ہیں، کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، ارے یار آپ رہنے تو کیا ضرورت ہے لکھنے کی،
चलो आप जो लिखो यार, अपना यूं वो ये इसको यूं समझे कि वो रक्शे वाला कहता है जो मर्जी दे देना, जब उतरते तो कहता है कि अपने जो मर्जी दे देना, 100 रुपये दे देना। 100 रुपये थोड़ी होते हैं, 200। तो हमने तो कहा था जो मर्जी दे देना, भाई 200 होते हैं, तो ये लड़ाई हो गई ना। तो पहले से तय कर लें। कॉन्ट्रैक्ट जब भी करें, एग्रीमेंट जब भी करें, गैर हो जाएं, न मैं आपको जानूं ना मुझे जाने, और जो शरअन कानूनन दुरुस्त है वो लिखें, बाहमी रजामंदी का मुआहिदा, और तहरीर हो, तहरीर है, ये अमर मुस्तहब है जी, ठीक है। इज़ा तदायनतुम बिदैनिन फक्तुबूहु इला अजलिन मुसम्मा। तो ये मतलब कि क्योंकि इसका है ये कि जब आप मुआहिदा करते हो गैर हो जाते हो ना, हाँ जी, तो फिर लिखते हो सब चीजें लिखते हो, हाँ जी, जिंदगी भर अपनायत रहेगी माशाल्लाह। और अगर लिखते वक्त इतना अपनायत पैदा कर देते हैं हम आपस में कि फिर थोड़े अरसे के बाद गैर हो जाते हैं। अल हिकमत दालतुल मुमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। ठीक है जी। कॉल। मेरी वाइफ को जो है वो बीपी का प्रॉब्लम रहता है, तो कोई रूहानी और डॉक्टरी और हकीमी इलाज इरशाद फरमा दे। ब्लड प्रेशर के हवाले से एक तो बावुज़ू आप रहें, जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगे ना, हाई हो जाए तो वुज़ू बना लें, अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इफ़ाक़ा हासिल होगा। और दूसरा एक अमल भी है, अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफ़ाती नाम या मुमिनु, ये 115 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर पानी पे दम करके आप ये रख लें। जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगे या लो होने लगे, तो दोनों ही सूरतों में आप ये दम किया हुआ पानी आप पी लिया करें, अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा हासिल होगी। मादत चाहता हूँ, टपक पड़ता हूँ बीच में। आप प्रेशर लेते क्यों हैं कि आपको ब्लड प्रेशर हो जाए? अब तो ज्यादातर ब्लड प्रेशर बिला वजह प्रेशर लेने की वजह से आता है, राइट या रॉन्ग? सही है, ऐसे ये भी एक वजह है। पूछना ये था कि ब्लड प्रेशर का पता कैसे चलता है? अब सेल्फ डायग्नोसिस असल में हर चीज को नोटिस देना, हर चीज को बोलना, मेरे चाहने के मुताबिक हो, मेरी पसंद के मुताबिक हो, मेरे कहने के मुताबिक हो, ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों कहते, ऐसा क्यों कह दिया। अगर ऐसा ना हो तो आप कुछ जायजा ले लें। ये जब बंदा बहुत ज्यादा इन चीजों की तरफ चला जाता है ना, और हर चीज के अंदर ये इतना, वो जिसको उम्मूमन अच्छे वर्डों में कॉन्शियस कहते हैं, लेकिन ये वो कॉन्शियसनेस नहीं है, ये मतलब अपने ऊपर बेकार का प्रेशर ले लिया है। और रिलीज करें लोगों को, आपको रिलीज होना है, लोगों को रिलीज करें। और बहुत मतलब कि वाकई जो बात नोटिसेबल होती है उसका बंदा नोटिस ले। जब हर चीज का नोटिस लेता, मेरे सुनत बड़ी खूबसूरत बात फरमाते, बार बार का टोकना बोलना जो है ना, ये अपना वकार भी खराब कर देता है। तो अच्छा, वकार तो चलो जिसका होगा उसका ही, उसको अपने वकार की परवाह होगी, जिसका वकार है नहीं उसको क्या अपने वकार की परवाह होगी, ठीक है। तो वरना तो घर के अंदर क्या होता है, इतना बोलते हैं, इतना टोकते हैं, और फिर वो सामने मुड़, आप किसी को मतलब के टोकोगे, बोलोगे, तो आप बोलो मैं टोकू भी, मैं बोलूं भी, मैं सुनाऊं भी, फिर बोलो मुंह चढ़ाया हुआ है। अरे तो भाई तो क्या करेगा वो? आप धक्का मारोगे तो हिलेगा नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आप आटा भी गूंदो और हिलो भी नहीं? किसी को बोलो भी और उसका मूड भी ना खराब हो, ऐसा बंदा कहां से लाएंगे यार? वो इंसान है, उसके दिल है, और दिल पत्थर वत्थर का नहीं है, ठीक है। उसके एहसासात है, जज्बात हैं। वो अच्छी बात पर मुस्कुराता है, गलत बात पर उसका मूड ऑफ हो जाता है, वो गम आता है तो वो गमजदा हो जाता है। इंसान, उसकी फीलिंग है, उसको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है। बोले सर्दी में इसको ठीक है, ठंडा मौसम है, इसको सर्दी क्यों लग रही है? अब ये व्हाट इज दिस यार? ये नहीं होता। आप जब किसी को टोकोगे ना, ये बात समझ लीजिए, पीर साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि इस्लाह ना तनकीद, ये नफ्स पर बड़ी गिरा गुजरती है, और बंदा मतलब इससे थोड़ा सा हो जाता है। आप किसी की तारीफ करोगे तो खुशी होगी, और जब तनकीद करेंगे ना, फिर बार बार तनकीद करने से आदमी का मूड खराब। अब उसका मूड खराब हुआ तो अब आपका मूड खराब। जब देखो मुंह चढ़ा हुआ है, उसका जब देखो मुंह चढ़ा हुआ नहीं है, आप जब देखो बोलते रहते हो। तो आप जब देखो बोलते रहते हो, तो जब देखो मुंह खराब है, आप बोलना बंद कर दोगे तो इंशाल्लाह मूड खराब होना भी बंद हो जाएगा। तो ये जो कुछ मैं कह रहा हूं, इससे आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, खुद आपकी सेहत। यानी ये मैं उनको नहीं कह रहा जिनका ब्लड प्रेशर का मैसेज आया था, माज़अल्लाह को ये ना समझे,
لیکن میں نارملی جو بی پی کے جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کا ایک وجہ بتا رہا ہوں. میڈیکلی طور پر 100 وجوہات اور ہوں گی، لیکن فیملی گراؤنڈ پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو فیملی گراؤنڈ میں جو اگنورنس یا نظر انداز والے مزاج والے لوگ نہیں ہوتے گھر میں، وہ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. ان کو دماغی امراض لگ جاتے ہیں، ان کے بدن کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، ان کو انزائٹی کا مرض ہو جاتا ہے. یہ جتنے بھی بڑے انگلش آج کے بڑے ورڈ آئے کہ مطلب آدمی بولتا بھی تو کوئی لگتا نہیں کہ وہ مرض کو برا ہے نا. تو ایسا ہاں مرض کے نام کو بھی اتنا ماڈرنیٹ کیا گیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. تو پھر اس طرح کی پرابلمس آ جاتی ہیں. تو مہربانی کریں کہ پلیز میری ریکویسٹ ہے، آپ پریشر لینا ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں پر پریشر لو نا. وہ پریشر لو تو جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں پر پریشر لوگے تو آپ کی صحت کو اللہ اور اس کے رسول کی رحمت بچائے گی بگڑنے سے، کیونکہ آپ ان کے لیے کر رہے ہیں. کیا بات. اب ڈاکٹر زیرہ کا چہرہ دکھایا تو یہ نوٹس بھی ہوتا ہے، اس بیچارے کو بھی بولنے کا موقع تو پیچھے لوگ بڑے سمجھدار بیٹھے. اچھی بات ہے جی. جی فرمائیے. کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں اصل میں خلاصہ ہی کروں گا آج کی گفتگو کا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مضر صحت کھانے سے بچائیں گے تو ہماری جسمانی صحت درست رہے گی. اپنے آپ کو منفی سوچوں سے بچائیں گے تو ہماری ذہنی صحت جو ہے وہ درست رہے گی. اور اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو ہماری روحانی صحت جو ہے وہ درست رہے گی. واہ 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 ماشاءاللہ. بلڈ پریشر کے حوالے سے جی بالکل دیں. اس کے لیے ایک تو جیسے نگران شورا نے جو ارشاد فرمایا اس کے بہت سارے دیگر اسباب بھی ہیں. اگر کبھی ایسا ہو کہ ہائی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور گھر میں کوئی دوا بھی ایسی موجود نہیں ہے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ بعض اوقات گھر میں گرم مسالے کے اندر چھوٹی الائچی موجود ہوتی ہے، اکثر گھروں میں دیکھا ہے. تو یہ اگر رکھ کر 1-2 دانے منہ کے اندر رکھ کر اس کو چبایا جائے اور اس کا پانی جیسے نکلتے رہیں اس کا رس، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ عام حالات میں آپ آلو بخارے 3 آلو بخارے صرف جو خشک آلو بخارے ہوتے ہیں رات کو 1 گلاس پانی میں یا آدھی گلاس پانی کے اندر اس کو بھگو کے رکھ دیں اور صبح جو ہے اس کی گٹھلیاں نکال کے اس پانی کو یہ آلو بخاروں سمیت جو ہے پی لیا جائے تو ایسے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو غذائیں گیسز پیدا کرتی ہیں ان سے بچا جائے، اس سے بی پی بڑھتا ہے. دیگر یہ ہے کہ کولیسٹرول وغیرہ اور پتھری وغیرہ جو ہوتی ہے یہ بھی اس چیز کو خوش رہیں. یہ کھانے پینے کا خیال رکھیں، خوش رہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں خوش رہنا یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. مسکرانا عظیم سنت ہے. آپ سوچیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس ادائے پاک کو اختیار فرمایا اور ایسا اختیار فرمایا کہ صحابہ کہتے جب بھی دیکھتے تھے میرے آقا مسکراتے تھے. یعنی اتنا ماشاءاللہ مسکرا، اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے، اتنا مسکراتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اس ادا کو اختیار فرما، سوچی اس ادا میں دنیا اور آخرت کی کتنی بھلائیاں بہتری چھپی ہوئی ہوگی. میں آپ کو یہی جاتے جاتے عرض کروں گا، مسکرانا اختیار کریں، مسکرائیے گھر بچائیے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پے حسین و حسن